خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سامعین کرام، جس محبت اور عقیدت سے میں نے سلام کیا ہے، مجھے امید ہے کہ 2-3 لوگ تو اسی محبت سے جواب دے دیں گے۔ میں پھر سے سلام کر دیتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے لگنا چاہیے کہ میں صابری مسجد میں، جس کا چرچا میں ہر آئے دن سنتا رہتا ہوں صورت کے اندر، اور صابری مسجد کا تو ایک کثیر تعداد میں سنتا رہتا ہوں، یوٹیوب پر دیکھتا رہتا ہوں، ہر اکابر کی آمد ہوا کرتی ہے۔ 1 سال کے بعد آپ کے بیچ میں تشریف لایا ہوں۔ اللہ تعالی ہمارا جمع ہونا قبول فرمائے، جو بات سنی جائے کہی جائے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بہت سے لوگ پرانے چہرے ہمارے سامنے ہیں، حافظ سہیل صاحب ہے اور بھائی دانش بھائی، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے۔ قاری عمران صاحب ہے، اور میرے دلوں کے بہت قریب ہے قاضی نعیم صاحب اور مفتی سہیل صاحب کا ہی حکم تھا کہ صورت میں آنا ہے، لیکن کل اس وقت بہت طبیعت خراب تھی۔ لیکن جب یہاں مبشر بھائی کو سنا تو ایک شعر یاد آیا حافظ سہیل صاحب کہ محبت کا اگر امکان ہوتا تو گھر میں میر کا دیوان ہوتا، تیری محفل میں آنے کے بعد سوچتے ہیں نہ آتے تو بڑا نقصان ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ میرا آنا قبول فرمائے۔ آئیے سامعین کرام، 4 مصروں سے اپنی بات کی شروعات کرتا ہوں، اور آواز تھوڑی سی دبی ہوئی ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ کی محبتیں ملے گی تو میں انشاءاللہ اور نکھر کر آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ حافظ مبشر بھائی کو سن رہے تھے، بہت خاموشی کے ساتھ سن رہے تھے، تو یہ آپ سے شکایت ہے اور آپ پر الزام بھی کہ آپ بہت خاموشی کے ساتھ سنتے ہیں۔ جو شعر آپ کو اچھا لگے تو آپ سبحان اللہ میں منتقل کر کے اس تک پہنچا دے۔ ایک مرتبہ پورا مجمع بول دے سبحان اللہ، باواز سے بلند بول دے سبحان اللہ۔ یہ سامعین کرام، ربیع الاول کا مہینہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے۔ حضرت بطور خاص دیکھیے، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیم۔ منتظر تھا توجہ، منتظر تھا زمانہ نبی کے لیے، انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت، قاضی صاحب دیکھیے، انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت، مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں گرے ہیں، اور کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا، لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں، کہنے کو تو ہے سر پہ دستار یتیمی، لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا۔ منتظر تھا زمانہ نبی کے لیے، آ گئے مصطفیٰ دیکھتے 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 دیکھتے، یہ دیکھتے ہوئے پورا مجمع شریک ہو جائے، دیکھتے 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 دیکھتے، رنگ لائی جہاں میں خلیلی دعا، رنگ لائی جہاں میں خلیلی دعا، آ گئے مصطفیٰ دیکھتے 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 دیکھتے۔ اور بہت خوبصورت شعر ہے قاضی نعیم صاحب، مجھے امید ہے کوئی خاموش نہیں رہے گا، اگر خاموش رہا تو مجھے لگے گا میں صابری میں نہیں کھڑا ہوں۔ سارے نبیوں کے سردار جب آ گئے، نہیں ایسی خاموشی نہیں چلے گی، سارے نبیوں کے سردار جب آ گئے، جتنے کوفہ
शैबा सभी अरे लापता हो गए, देखते 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 देखते। हकीकतन लापता हो गए थे। एक बहुत खूबसूरत शेर पढ़ता हूँ, इस कलाम का मेरे नज़दीक बहुत खूबसूरत शेर है कि है शबे चौदवी का हसी वाक़िया। हज़रत जाबिर कहते हैं कि मेरे सामने एक वो चाँद था कि खूबसूरती जिसके गुलाम की नौकरानी थी। मेरे सामने वो चांद था कि जिसकी उंगली के इशारे से सूरज पलट आता था। मेरे सामने वो चांद था कि जिसको देखकर उमर ईमान ले आए थे। हज़रत जाबिर कहते हैं और मेरे सामने एक वो चांद था। हज़रत जाबिर कहते हैं कि मैं उस वक्त दोनों चांद के दरमियान कंपटीशन करने लगा कि कौन सा चांद ज़्यादा चमकदार है। हज़रत जाबिर कहते हैं कि कुछ देर के बाद इस फैसले पर पहुंचा कि आमिना का चांद उस चांद से कहीं ज़्यादा चमकदार है। शायर कहता है कदमों में जबी को रहने दें, नहीं साहब, कदमों में जबी को रहने दें, चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है, जब चांद से बढ़कर एड़ी है तो सोच रुखसार का आलम क्या होगा। है शबे चौदवी का हसी वाक़िया, रूबरू चांद के था रुखे मुस्तफा, उनको देखा तो कहने लगी आयशा, अरे चांद शर्मा गया, देखते 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 देखते। ये शेर फिर से पढ़ दूं, आपकी इजाजत हो जाए, हम स्वर जाए। हे शबे चौदवी का हसी वाक़िया, रूबरू चांद के था रुखे मुस्तफा, उनको देखा तो कहने लगी आयशा, अरे चांद शर्मा गया, देखते 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 देखते। माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से सुन रहे हैं। इससे पहले जब आया था जब बहुत खामोशी वाला माहौल था, लेकिन माशाल्लाह मिजाज में ढल रहे हैं। बहुत खूबसूरत तरीके से आप सुन रहे हैं माशाल्लाह, लेकिन आवाज़ थोड़ी दबी दबी सी है। मैं और कोशिश करता हूँ कि खुल कर पढ़ूँ, आपकी और दुआएं मिले। मैं पढ़ता हूँ थोड़ी खास नमाज में, एक मरतबा दो शरीफ पढ़ रहे हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद अन्नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमन कसीरा। और एक गुज़ारिश भी करूँगा कि मेरे दो कुछ नौजवान भाई टेक लगा कर बैठे हैं, बहुत बड़ी हस्ती का जिक्र चल रहा है। अगर हम कोई बड़ी शख्सियत आ जाती है, मसलन तारिक जमील साहब आ गए तो हम एहतराम में खड़े हो जाते हैं। ये तो उस शख्सियत की बात करता हूँ कि तारिक जमील भी जिसको फॉलो करते हैं। हर इब्तिदा से पहले है, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद। और दुनिया में एहतराम के लायक है जितने भी लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप इसको हम साहब का हुक्म है कि एक नाते पाक का उसको चंद शेर पढ़ के कुछ और नाते पाक सुनाता हूँ, पढ़ता हुआ तो का इस्तेमाल करना है। अब आपकी जिम्मेदारी फिर से शुरू हो जाती है, आप शरीक हो जाना। वो जिन पे रब खुद ही भेजे सलामी, फरिश्ते करे जिनके दर की गुलामी, खुद ही भेजे सलामी, फरिश्ते करे जिनके दर की गुलामी। आओ पढ़े हम, आओ पढ़े हम सब मिल
صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کرتا ہے قرآن باتیں نبی کی سبحان اللہ بنتا ہے صبری والا کرتا ہے قرآن باتیں نبی کی پڑھتی ہے بھورے دلاتے نبی کی پڑھتا ہے ہر دم پڑھتا ہے ہر دم یہ رنگین موسم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اور بہت خوبصورت شعر شاعر جو ہے تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے. کشتی میں ہارے تو بولے رکانا کشتی میں ہارے تو بولے رکانا دل ہو گیا ہے تمہارا دیوانہ کلمہ پڑھا دو کلمہ پڑھا دو کلمہ پڑھا دو اے نبیوں کے خاتم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس نعت پاک کو بہت خوبصورت شعر دیکھیے. جو عشق احمد میں جیتے رہیں گے پورے صابری والے شریک ہو جائیں. جو عشق احمد میں جیتے رہیں گے آقا کی برکت سے پیتے رہیں گے. کیا کہیں گے؟ عقبہ میں کوثر عقبہ میں کوثر دنیا میں زمزم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. کیا مقبول آواز میں نبی کی صفت بیان بھائی صاحب دانی ہو گئے کب سے منتظر ہے یہ شعر اور ایک بار ہو گیا اس کی پسند کی جائے اور سنائی دیجیے. آپ کا حکومت سر آپ کو پاکستان بہت خوبصورت شہر ہے. سر کاٹ دیتا تو نہ ہوتا کچھ ملا. افسوس کہ آج اس نے میری بات کاٹ دی تو میں آپ لوگوں کی بات نہیں کاٹنا چاہتا. پڑھتا دیکھیے بطور کاسے پھر سے دو شریف پڑھیں اور آپ سے معافی بھی چاہتا ہوں کہ بیچ میں پانی پینا پڑ رہا ہے اس لیے کہ آواز تھوڑی دبی دبی ہوئی اس لیے تھوڑا مخفا ہو رہا ہے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. نہیں سب آپ بھی بولتے چلتے رہیں بہت نئی مشین بہت جلدی گرم ہو جاتی ہے. پڑھتا ہوں بطور خاص سے معاف فرما. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. جو عشق احمد میں جیتے رہیں گے آقا کی برکت سے
عقبا میں کوثر، عقبا میں کوثر، دنیا میں زمزم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بہت خوبصورت شعر کہ رنجو بلا کا نہ شکوا کیا کر۔ آج ہر شخص پریشان ہے، امیر ہو یا غریب ہو، اگر اس کے دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھا جائے تو کہنا کہ بہت ٹینشن ہے۔ لیکن ایک بہت چھوٹا سا بچہ ہوں، لیکن ایک بہت خوبصورت علاج بتا کے جاتا ہوں، ہمیں سونے سے بطور خاص دیکھیے۔ رنجو بلا کا نہ شکوا کیا کر، صلی اللہ کا وظیفہ پڑھا کر، ہر غم کا یارو، ہر غم کا یارو، یہی ایک مرہم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں سے کچھ نعت پاک کا شعر دیکھیے، پڑھتا ہوں میرے پاس۔ کہ پھول بھی چمکتے ہیں، کیا مقبولی آواز ہے ماشاء اللہ۔ پتیاں چمکتی ہیں، کہ پھول بھی چمکتے ہیں، او پتیاں چمکتی ہیں، او گلشن مدینہ کی، او گلشن مدینہ کی، او تتلیاں چمکتی ہیں، گلشن مدینہ کی، او تتلیاں چمکتی ہیں، کہ آسمان میں تارے ارے جس طرح چمکتے ہیں۔ ریان بھائی بطور خاص آپ کو سن چکا ہوں، دیکھیں کہ آسمانوں میں تارے ارے جس طرح چمکتے ہیں، اس طرح صحابہ کی، اس طرح صحابہ کی ہستیاں چمکتی ہیں، اس طرح صحابہ کی ہستیاں چمکتی ہیں۔ تذکرہ ہو کیوں کرتے اور صرف ایک بیٹی کا، شریک ہو جانا ہے کہ تذکرہ ہو کیوں کرتے اور صرف ایک بیٹی کا، او مصطفیٰ کی تو مصطفیٰ کی تو چاروں اور بیٹیاں چمکتی ہیں، مصطفیٰ کی تو چاروں اور بیٹیاں چمکتی
نعیم صاحب آپ کے حوالے سے پڑھتا ہوں، دیکھیے تمام عالم دین، تمام عالم دین شریک ہو جائے، حافظ سہیل صاحب، مفتی سہیل صاحب، تمام کو شریک کرتا ہوں کہ عالم کا صدقہ ہے دین ہے مدارس کی، عالم 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 کا صدقہ او دین ہے مدارس کی، ہر طرف جو محفل میں، ہر طرف جو محفل میں اور ٹوپیاں چمکتی ہے، ہر طرف جو محفل میں اور ٹوپیاں چمکتی ہے، پورا مجمع بول دے سبحان اللہ، واہ واہ۔ یہاں سے کچھ نعت پاک کا شعر جو میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ آپ کو سناتا ہوں۔ قاضی نعیم صاحب آپ کا سبحان اللہ سننا چاہتا ہوں، صرف پڑھتا ہوں دیکھیے۔ نہیں بھائی ایسی خاموشی نہیں چلے گی، قاری انیس صاحب بار بار خاموش مزاجی تجھے جینے نہیں دے گی، نہیں یہ خاموش مزاجی تجھے جینے نہیں دے گی، اگر اس دور میں جینا ہے تو کوحرام مچا دو۔ پڑھتا ہے دیکھیے، یہ زندہ ہوں اس لیے کہ میں بول رہا ہوں۔ انور جلال پور ایک بہت بڑے ناظر گزرے ہیں، ان کا ایک بہت معنی شعر تھا کہ میں زندہ ہوں اس لیے کہ میں بول رہا ہوں، کیونکہ یہ دنیا کسی گنگے کی کہانی نہیں لکھتی، بولنا پڑے گا۔ پڑھتا ہے دیکھیے کہ ہیرے میں ملے گی، حضرت شریف ہو رہا ہے کہ ہیرے میں ملے گی، ہیرے میں ملے گی، نہ نگینے میں ملے گی، نگینے میں ملے گی، ہیرے میں ملے گی نا، ہیرے میں ملے گی، نہ نگینے میں ملے گی، اور جو چیز محمد، ہاں ہاں جو چیز محمد کے مدینے میں ملے گی، مدینے میں ملے گی، کہ گل اور نہ گل اور نہ گلزار کے سینے میں ملے گی، سینے میں ملے گی، گل اور نہ گلزار، گل اور نہ گلزار کے سینے میں ملے گی، اور خوشبو تو محمد کے پسینے میں ملے گی، پسینے میں ملے گی، کہ خوشبو تو محمد کے پسینے میں ملے گی، پسینے میں ملے گی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تصویر طیبہ، جزاک اللہ تعالیٰ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ہر جائز تمنا مقدر مسلسل اپنی دعاؤں سے نوازتے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی وسعت کے مطابق نوازتا رہے۔ پڑھتا ہے دیکھیں ضرور کہ گل اور نہ گلزار کے سینے میں ملے گی، اور خوشبو تو محمد کے پسینے میں ملے گی، کہ تصویر طیبہ کہ فوٹو مدینے پاک کی، حضرت سننا غور سے، کہ فوٹو مدینے پاک کی دعویٰ ہے یہ میرا، دعویٰ ہے یہ میرا، صابری والوں دیکھیے، کہ
فوٹو مدینے پاک کی فوٹو مدینے پاک کی داماد یہ میرا ہر عاشق سرکار ہر عاشق سرکار کے سینے میں ملے گی سینے میں ملے گی ہر عاشق سرکار کے سینے میں ملے گی سینے میں ملے گی. آئیے سامعین کرام یہاں سے نعت پاک کی صرف 3 مصرعیں پڑھ کر کے ہم اپنی جگہ لیتا ہوں. یہ میں چاہتا ہوں کہ اس نعت پاک کو آپ کو سنو. ہم نعت پاک پڑھتے ہیں سنتے ہیں لیکن ہماری سچائی کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ قاضی نعیم صاحب متوجہ ہیں. ہماری سچائی کیا پتہ ہے آپ کو؟ نبی کا نام آتا ہے تو ہم جھوم جاتے ہیں لیکن نبی کا کام آتا ہے تو ہم گھوم جاتے ہیں. امت محمدیہ کے حالات کو سامنے رکھیں اور بڑا خوبصورت سی مختصر نعت پاک پڑھ کر کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں. ایک شعر اس کو اپنے دل کی تختی پر لکھ لینا. پڑھتا ہوں بطور خاص سماعت کرنا. اے صبا جو طیبہ میں تیرا گزر اے ہوا جو طیبہ میں تیرا گزر کہنا آقا سے امت پریشان ہے کہنا آقا سے امت پریشان ہے جس کو سینچا تھا دے کر لہو آپ نے جس کو سینچا تھا دے کر لہو آپ نے جانے کیوں چمنیا ویران ہے جانے کیوں چمنیا ویران ہے اے صبا ہو اٹھتی رہتی ہے ظلمت کی ہر سو گھٹا ظلم کی ہو گئی اب یہاں انتہا ظلم کی ہو گئی اب یہاں انتہا اور امت کی کشتی ہے مجدار میں اور امت کی کشتی ہے مجدار میں نہ خدا ہے نہ کوئی نگہبان ہے نہ خدا ہے نہ کوئی نگہبان ہے اے صبا اور یہ بند سنانے کے لیے میں سامنے والوں اس کلام کا انتخاب کیا. اس کلام کے شعر کو چاہے آپ سارے نام کے مصرے یاد رکھیں یا نہ رکھیں لیکن اس مصرے کو اپنے دلوں کے آئینوں پر اتار لو. کل آپ جب تبصرہ کرنا تو اس شعر کے متعلق تبصرہ کرنا. دیکھیے اپنے اپنے گریباں میں منہ ڈال کر ابھی سوچ لو صورت میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کبھی سوچنا حضرت فاطمہ نے پوچھ لیا کہ وہ پتھر کہ میرے ابا نے میری امت کے لیے آپ کے لیے پیٹ پر پتھر باندھے تھے، ہم کیا جواب دیں گے؟ سوچنا کبھی صورت والا، ہم حکومتوں کو کب تک کوستے رہیں گے کہ وہ ایسا وہ ایسا؟ کبھی اپنے اندر بھی جھانک لیا کر میرے بھائی، جس قوم کی نوجوان بیٹیاں ٹک ٹاک پر ننگا ناچ کرتی ہو نا، اس قوم کے حالات نہیں بدلتے ہیں صاحب۔ جس قوم کے نوجوان راتوں کو فحش فلمیں دیکھتے ہو، اس قوم کے حالات نہیں بدلا کرتے ہیں صاحب۔ یہ ہم کو سمجھنا پڑے گا۔ میری مائیں بہنیں بھی یہاں پر موجود ہیں، ان سے بھی کہوں گا کہ گھر کا ایک اصول بنائیں کہ جب تک صبح کی نماز کو نہیں پڑھے گا وہاں تک گھر کا چولہا نہیں جلے گا۔ ہم اپنے بچوں کو جلد اس لیے سلا دیتے ہیں کہ بیٹا سو جا کر صبح اسکول جلدی جانا ہے، لیکن کبھی اس لیے جلدی نہیں سناتے کہ بیٹا سو جا کر صبح جلدی نماز کے لیے جانا ہے۔ یہ بدلاؤ ہم کو لانا پڑے گا، اپنے آپ میں ایک بدلاؤ لائے، ورنہ قاضی نعیم صاحب ایک نہیں ہزاروں مقرروں کو بلا لیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا، صرف قانون کی لذت تک رہ جائے گا۔ اپنے اندر ایک بدلاؤ لانے کی کوشش کریں۔ شاعر کہتا ہے اپنے اپنے شکریہ، آپ نے بہت محبتوں کے ساتھ سنا، جتنی خوبصورت طریقے سے میں نے پڑھا نہیں، اس سے کئی زیادہ محبتوں کے ساتھ اس گنہگار کو سن لیا۔ اور یہاں کے تمام ذمہ دار حضرات، خاص کر کے جو قاضی نعیم صاحب، ایک خاص رشتہ ہے اس نوجوان کے دلوں میں کڑن ہے۔ ساتھی مسجد والوں، میں آپ کو شاید ہاتھ جوڑ کر کہوں کہ اس نوجوان کی قدر کر لو، اس کے اندر ان کے اندر جو ایک امت جو فکر ہے، اور کیوں نہ ہو کہ ان کا تعلق ہی کسی ایسے شخص کے ساتھ ہے، کسی ایسے گھرانے کے ساتھ جڑا ہوا ہے جس کو دیکھ کر شیطان راستہ بدلا کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی فکروں کو قبول کرے۔ اور میں قاضی نعیم صاحب سے بھی کہوں گا کہ اگر آپ کو کوئی ضرورت پڑے تو انس کالوپور آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ مجھے ایک بہت خوبصورت شعر یاد آیا کہ وہیں جہاں کہیں راستے ملیں گے، وہیں جہاں کہیں راستے ملیں گے، پلٹ کر آئے تو سب سے پہلے تجھ سے ملیں گے، اور اگر تیرے نام پر کوئی جنگ چھڑ جائے نہیں تو ہم اسے بزدل بھی اول صف میں کھڑے ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کا بیٹھنا جمع ہونا قبول فرمائے۔ مہمان خصوصی وساطے کو مجمع کی تمنا یہ تھی ہے کہ والدہ کے متعلق آپ کے جو معروف و مشہور اشعار ہیں وہ بھی سنا دیے جائیں۔ مفتی سوہل کا مہمانہ تو کر نہیں سکتا، پڑھتا ہوں مجھ دور خاص سمجھتا ہوں۔ دیکھیں قاضی نعیم صاحب، ایک بہت خوبصورت شعر پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا رکھے اور تھوڑا بولتا بھی کر دے۔ پڑھتا ہوں مطلب خاص سمجھ فرمائے۔ اصل میں ان کی عادت کیا ہے مفتی سوہل صاحب، اور آپ کچھ لوگ جانتے ہیں کہ وہ بیچ بیچ میں کچھ نعتیہ شعر سنانے لگتا ہوں، اور یہ میری بہت بری عادت ہے، میں مانتا ہوں،
اور آپ کی بہت اچھی عادت ہے کہ آپ بہت خاموشی کے ساتھ سنتے ہیں. تو تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کی طرح سدھر جاتا ہوں اور آپ میری طرح بگڑ جائیں. پڑھتا ہوں میں تھوڑا سمجھ میں بس 4 مصرع رکھے میں پڑھ کر کے اپنی جگہ لے لیتا ہوں. ماں کے متعلق ایک بہت خوبصورت میں نے خواہش کی ہے، اگر آپ کی بھی وہی خواہش ہو تو شریک ہو جائیں. مہمان خصوصی حضرت مولانا ثاقب نوساری صاحب تشریف لے آئے ہیں. کیسے ہیں؟ مولانا ثاقب صاحب نوساری دعوت برکاتہ ہمارے بیچ میں تشریف لے آئے، جس کو آپ سننے کے لیے آئے. میں بھی احمد آباد سے انہیں کو سننے کا آیا تھا. جب میں نے نام سنا حضرت مولانا ثاقب نوساری صاحب کے اس پروگرام میں ہیں تو میرے آنے کی جستجو اور بڑھ گئی. حضرت کو شعر دیکھ کر ایک شعر یاد آتا ہے حافظ سہیل صاحب کہ خوشبو تیری ہنگامہ گلشن کی طرح ہے، خوشبو تیری ہنگامہ گلشن کی طرح ہے، انداز مہکتے ہوئے ساون کی طرح ہے، اور ہر آن ہے ایک لمحہ اور رنگ سلیماں، یہ آنکھ بلقیس کے درپن کی طرح ہے، اور آواز پہ صدقے کئی سازوں کے سلیقے، گفتار تیری نقرۂ کنگن کی طرح ہے. تو بس 4 مصرے پڑھ کر کے اپنی جگہ لے لیتا ہوں. دیکھیے مجھے بہت خوبصورت 4 مصرے یاد ہیں، وہ پڑھ کر کے میں زیادہ دیر ہائی لینا نہیں چاہتا. پڑھتا ہوں دیکھیے کہ سورج کے آس پاس نہ چندہ کے آس پاس، سورج کے آس پاس میں چندہ کے آس پاس، چندہ کے آس پاس جو روشنی ہے گنبد خضرا کے آس پاس، خضرا کے آس پاس. اور دیکھیے اپنی الفت یہ کام کرتی ہے، اپنی الفت یہ کام کرتی ہے، ہر نظر احترام کرتی ہے. جو نبی پر درود پڑھتے ہیں، جو نبی پر درود پڑھتے ہیں، ان کو دنیا سلام کرتی ہے، ان کو دنیا سلام کرتی ہے. اور کل جہاں کا جمال لکھ دینا، میم حامیم دال لکھ دینا. جب حرم کی اذان یاد آئے، جب حرم کی اذان یاد آئے، آنسوؤں سے بلال لکھ دینا، آنسوؤں سے بلال لکھ دینا. اور جو اٹھائے رسول پر انگلی، مفتی سہیل صاحب مفتی نہیں ہوں لیکن ایک فتویٰ دینے چلا ہوں. اپنے معصوم سے ارمان بھی دے سکتے ہیں، اپنے اس غصے کو پہچان بھی دے سکتے ہیں، اور دنیا میں ہے جتنے گستاخ رسول غسل لیں، ہم اپنے نبی کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں. جو اٹھائے رسول پر انگلی، جو اٹھائے رسول پر انگلی، ارے قتل اس کا حلال لکھ دینا، قتل اس کا حلال لکھ دینا. السلام علیکم. ماں کے متعلق مجمع سننے کے لیے کب سے بےتاب ہے؟
اور سیٹی سے بھی اسی کو سننے کے لیے تشریف لائے، جس کے اندر ماں کی خواہش ظاہر کی گئی ہے۔ مدینہ لے جائیں۔ وہ سنہری جالی دکھا کے لے آؤ، وہاں سے زمزم کا پانی پلا کے لے آؤ، میرے کریم تو اتنا نواز دے مجھ کو، میں اپنی ماں کو مدینہ دکھا کے لے آؤں، میں اپنی ماں کو مدینہ دکھا کے لے آؤں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ صلی اللہ